3 آدمی بنی اسرائیل کے ایک غار کے اندر بیٹھے بارش سے بچنے کے لیے، تو غار کے منہ کے اوپر ایک چٹان آ گئی۔ تو تینوں نے کہا کہ ہم اپنا اپنا کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی نیکی بیان کریں کہ جس کو ہم واسطہ بنائیں، وسیلہ بنائیں، اور اللہ اس عمل کے صدقے ہم پر رحم فرما دے۔ تو ان میں سے ایک نے یہ کہا، قد عملت حسنۃ مرۃ کان لی فضل، میرے پاس ایک عمل ہے، اور وہ کیا کہ فاصاب الناس شدۃ، ایک دفعہ شدت کا قحط آیا، تنگ دستی آ گئی، لوگوں کو کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، پریشان حال تھے لوگ۔ فجاءتنی امرۃ تطلب منی معروفا، میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے مجھ سے کچھ پیسے ادھار مانگے۔ فقلت، تو میں نے اسے کہا، واللہ ما هو منی دون نفسک، کہ میں تمہیں پیسے تب دوں گا جب تم میرے ساتھ بدکاری کرو گی۔ فابت علی فذهبت، اس نے انکار کر دیا کہ میں گناہ نہیں کر سکتی، اور وہ چلی گئی۔ ثم رجعت، پھر چونکہ گھر میں فاقہ تھا، پریشانی تھی، تنگی تھی، دوبارہ میرے پاس آئی۔ فذکرتنی باللہ فابیت علیہا، اس نے آ کے مجھے نصیحت کی کہ کیوں تو گناہ کی تقاضا کرتا ہے، تو نے اگر مجھے پیسے دینے ہیں تو نیکی کی نیت سے دے دے، گناہ کو چھوڑ۔ اس نے مجھے نصیحت کی، فابیت علیہا، میں نے اسے نہ کر دیا کہ میں نے تجھے ایسے پیسے نہیں دینے۔ وقلت لا واللہ ما هو دون نفسک، کہ میں تمہیں دوں گا جب تم میری ضرورت کو پورا کرو گی۔ فابت علی فذهبت، اس نے پھر نہ کر دی اور چلی گئی۔ وذکرت لزوجها، اب دوسری دفعہ جا کر اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ جس سے میں پیسے ادھار مانگنے گئی تھی وہ بندہ میرے ساتھ یہ بات کرتا ہے۔ فقال لها آتیہ نفسک واغنی عیالک، اتنے پریشان حال تھے کہ خاوند نے کہہ دیا کہ اس کی بات مان لو، بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ذرا اس کی تنگ دستی کا اندازہ لگائیے کہ خاوند نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم یہ گناہ کر لو، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ فرجعت الیہ، وہ میرے پاس پھر تیسری مرتبہ آئی۔ فنشدتنی باللہ، اور اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا کہ اللہ کے واسطے دے دو، میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ فابیت علیہا، میں نے تیسری دفعہ بھی نہ کر دیا۔ وقلت واللہ هو دون نفسک، جب میں نے تیسری دفعہ نہ کی کہ میں تجھے پیسے نہیں دوں گا جب تک تم میرے ساتھ بدکاری نہیں کرو گی۔ فلما رأت ذالک، جب اس نے یہ حال دیکھا، اسلمت الی نفسہا، اس نے میری بات مان لی۔ فلما کشفتھا، جب میں گناہ کے لیے تیار ہو گیا، ارعدت من تحتی، تو وہ لیٹی ہوئی تھی اور وہ کانپنے لگ گئی۔ فقلت لها ما شانک، ما شانک، میں نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے تیرا؟ فقالت اخاف اللہ رب العالمین، کہنے لگی میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں۔ فقلت لها خفتیہ فی شدہ،
تو اس تنگ دستی میں اللہ سے ڈرتی ہے، ولم اخف فی الرخاء، اور میں اس خوشحالی میں اللہ سے نہیں ڈرتا. فترکتها وآتیتها بالحق علی ما کشفتها، میں نے اس کو چھوڑ بھی دیا اور جو پیسے میں نے اسے دینے کا وعدہ کیا تھا بنا گناہ کہ میں نے وہ پیسے اس کو دے بھی دیے. اے اللہ، اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو اللہ اس چٹان کو ہٹا دے. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے چٹان کو ہٹا دیا. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا الکفل. امیر آدمی تھا، لیکن اس کی طبیعت ایسی تھی کہ جہاں گناہ کا موقع ملتا تھا وہ گناہ سے ہٹتا نہیں تھا. کان الکفل من بنی اسرائیل لا یتبرع من ذنب عملہ فأتته امرأة فآتاها 60 دینارا علی ان یطأها. کوئی ضرورت مند عورت آئی، اس نے 60 دینار دینے کا وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ بدکاری کروں گا. فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت، جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ عورت کانپنے لگ گئی، وبکت اور رونے لگ گئی. فقال لها ما یبکیکی اکرہتکی، تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں نے تیرے ساتھ زبردستی کی ہے؟ قالت لا، نہیں، ولکن ھذا عمل لا اعملہ قط، یہ وہ عمل ہے میں نے یہ گناہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا. پاک دامن عورت تھی. قال فلم تفعلین ھذا ولم تکونی فعلتیہ قط، تو پھر کیوں کر رہی ہے اگر تو نے پہلے یہ گناہ کبھی نہیں کیا؟ قالت حملتنی علیہ الحاجہ، ضرورت میرے اوپر ایسی پڑ گئی کہ مجھے ان پیسوں کی خاطر یہ کرنا پڑا. قال فترکھا ثم قال اذهبی والدنانیر لکی، جاؤ اور پیسے بھی لے جاؤ. ثم قال واللہ، اللہ کی قسم، لا یعصی اللہ الکفل ابدا، آج کے بعد الکفل کبھی بھی تو گناہ نہیں کرے گا. فمات فی لیلتہ، اسی رات کو الکفل کی موت آ گئی. فاصبح مکتوبا علی بابہ، صبح اس کے دروازے کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ 2 4 نہیں 25 مرتبہ سنا ہوگا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بار بار سناتے تھے صحابہ کو کہ دیکھو تاکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے ہم بچ جائیں. اور یہ تو اس صحابی نے 25 دفعہ سنا، تو جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر بھی تو بیان ہوا ہوگا. تو اس کا مطلب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو متعدد بار سنایا تاکہ دل میں اللہ رب العزت کا خوف آئے اور انسان گناہوں سے بچ جائے.